بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بابل سے آزادی ملنے کے بعد یہودی یروشلم میں واپس آئے اور آج سے 2516 سال پہلے انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیکل کی ایگزیکٹ جگہ پر اپنا ایک نیا ہیکل بنوایا جسے سیکنڈ ٹیمپل یا دوسرا ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اور یہاں سے شروع ہوا ایک سیکنڈ ٹیمپل پیریڈ۔ لیکن اس مرتبہ ہیکل میں تابوت سکینہ نہیں تھا۔ تابوت سکینہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا، پچھلے چیپٹر کے اندر میں آپ کو یہ سب تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ بہرحال یہ ہیکل بھی آنے والے 585 سال تک کھڑا رہا، اور اس کے بعد یروشلم میں رہنے والوں نے ایک مرتبہ پھر بڑی ہی بری سرکشی والا کام کیا، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں بتایا ہے کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد کرو گے۔ اور جب انہوں نے دوسری مرتبہ بڑی ہی بری سرکشی اور فساد کا کام کیا تو سورہ اسراء کی 7ویں آیت کے مطابق ایک بار پھر سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دوسرے بندوں کو بھیج دیا جو پہلی مرتبہ کی طرح ایک دفعہ پھر مسجد میں گھس گئے، اور انہوں نے جس چیز پر قابو پایا اسے جڑ سے ہی اکھاڑ کر تباہ کر دیا۔ اس مرتبہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے دوسرے ہیکل کو تباہ و برباد کیا؟ اس مرتبہ یہودیوں کی ایسی کیا سرکشی تھی کہ ان کا دوسرا ہیکل بھی گرا دیا گیا، اور ایسا گرایا گیا کہ آج 2000 سال گزر جانے کے بعد بھی اسی طرح گرا ہوا ہے، جس کے سامنے آج بھی ہر یہودی کھڑا ہو کر روتا ہے۔ اس چیپٹر کے اندر میں آپ کو یہ سب باتیں بتاؤں گا، اور اس چیپٹر کے مرکزی کردار ہیں یروشلم میں پیدا ہونے والے 2 خالہ زاد بھائی، جن کے پیدا ہونے کی خوشخبری دینے کے لیے خود فرشتے آئے تھے۔ وہ دونوں بھائی اس وقت دوسرے آسمان پر موجود ہیں، اور ان تمام واقعات کا آغاز ہوتا ہے سورہ آل عمران کی 35 نمبر آیت سے، کہ جب عمران کی بیوی نے دعا کی کہ یا رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں تیرے نام آزاد کر دینے کی نظر مانتی ہوں، اور جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو کہنے لگیں کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ سو اسے اس کے پروردگار نے قبول فرما لیا اور اسے بہترین پرورش دی، اور زکریا کو اس کی خیر خبر لینے والا بنایا۔ لیکن جب کبھی زکریا ان کے حجرے میں جاتے تو ان کے پاس رکھا ہوا رزق پاتے، تو وہ پوچھتے کہ اے مریم، تمہارے پاس یہ رزق کہاں سے آیا؟ اور وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، اللہ جسے چاہے بے شمار رزق دے۔ تو پھر زکریا نے بھی اپنے رب سے دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ سو جب وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تب فرشتوں نے انہیں آواز دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے۔ یہ خاتون تھی حضرت مریم علیہ السلام، جنہیں ان کی والدہ نے بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا تھا کہ وہ وہاں کی خدمت کیا کریں گی۔ مریم علیہ السلام بیت المقدس ہی میں رہتی تھی، اور ان کے والد کا نام سورہ تحریم کے مطابق عمران تھا، وہی عمران جن کی اولاد کا ذکر اللہ تعالیٰ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو چن لیا۔ عمران کی اولاد جن کے نام پر قرآن پاک میں پوری ایک سورت ہے، سورہ آل عمران، بلکہ ان کی بیٹی مریم جن کے اپنے نام پر بھی پوری ایک سورت ہے، سورہ مریم۔ دونوں باپ اور بیٹی کے نام پر قرآن پاک میں ایک سورت۔ بیت المقدس میں مریم علیہ السلام کے پاس پڑا رزق دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام، جو خود بھی ایک نبی تھے، مریم علیہ السلام کے ولی بھی تھے، ان کا خیال رکھا کرتے تھے، انہوں نے وہ رزق دیکھا اور سوچا کہ جو اللہ بیت المقدس میں اس طرح سے رزق اتار سکتا ہے وہ بڑھاپے اور بانجھ پن کے باوجود مجھے اور میری بیوی کو اولاد بھی دے سکتا ہے۔ لہٰذا سورہ مریم کے مطابق انہوں نے چپ کے یہ دعا کی کہ اے اللہ، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بھی بڑھاپے کی وجہ سے چمک رہا ہے، لیکن میں آپ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا۔ میری بیوی بانجھ ہے اور مجھے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا بھی خوف ہے۔ اے اللہ، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔ پھر جب فرشتوں کے ذریعے انہیں اس بات کی خوشخبری دے دی گئی کہ اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی، تمہارے ہاں اولاد ہوگی، تو انہوں نے یہ سوال بھی پوچھا کہ یا اللہ، میں تو بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، تو آپ کیسے ہمیں اولاد دیں گے؟ اور اس پر انہیں یہ جواب دیا گیا کہ یہ ہمارے حکم سے ہوگا۔
ہم تو آپ کو بھی تخلیق کر چکے ہیں جبکہ آپ کچھ بھی نہیں تھے۔ اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں پیدا ہونے والے اس بچے کا نام یحییٰ تھا۔ یحییٰ وہ نام تھا کہ جو سورہ مریم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے خود رکھا تھا کہ اے زکریا، ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اور اس سے پہلے ہم نے یہ نام کسی کا بھی نہیں کیا۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بچے یحییٰ کی بہت تعریف کی ہے کہ وہ بچپن سے ہی سمجھدار تھا۔ اللہ نے اسے اپنے پاس سے شفقت، پاکیزگی اور پرہیزگاری بھی عطا کی تھی۔ انہیں والدین کے ساتھ بہت نیک سلوک رکھنے والا بھی بنایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش کے دن پر سلامتی بھی بھیجی ہے۔ جب یحییٰ علیہ السلام ابھی صرف 6 ماہ کے تھے تو ایک اور بچہ پیدا ہوا، ایک ایسا بچہ جس کی اپنی پیدائش بھی معجزہ تھی، جن کی زندگی کے 6 معجزات قرآن پاک میں لکھے ہوئے ہیں، اور جن کا اس دنیا سے آسمانوں پر اٹھا لیے جانا بھی معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اور سورہ مریم میں ان کی معجزاتی پیدائش کا پورا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ان کی والدہ مریم علیہ السلام کے سامنے مکمل آدمی بن کر ظاہر ہوئے۔ وہ ان سے ڈر گئیں اور کہنے لگیں کہ اگر تو اللہ سے ذرا سا بھی ڈرتا ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ مگر انہوں نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوئی قاصد ہوں اور آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ لیکن مریم علیہ السلام کہنے لگیں کہ بھلا میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لایا، اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ لیکن فرشتے نے کہا کہ ایسا ہی ہے، لیکن یہی آپ کے پروردگار کا حکم ہے۔ اور مریم علیہ السلام کے ہاں پیدا ہونے والے اس بچے کا نام تھا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، جن کے 4 معجزات کا ذکر سورہ مائدہ میں ہے۔ پہلا یہ کہ انہوں نے ماں کی گود میں ہی لوگوں کے ساتھ باتیں کی۔ دوسرا یہ کہ وہ اللہ کے حکم سے مٹی کے پرندے کی ایک شبیہ بناتے اور پھر اس کے اندر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ تیسرا یہ کہ وہ اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور کوڑھی یعنی لیپروسی کے مریض لیپرز کو ٹھیک کر دیتے۔ چوتھا یہ کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے۔ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا 5واں معجزہ سورہ آل عمران میں ہے کہ جو کھانا بنی اسرائیل کھاتے اور اپنے گھروں میں ذخیرہ رکھتے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے انہیں وہ بھی بتا دیتے۔ اور چھٹا معجزہ سورہ مائدہ میں ہے، جس کی نسبت سے اس سورہ کا نام ہی مائدہ یعنی دسترخوان ہے، کہ جب ان کے حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر دے تاکہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے اور ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے؟ جس پر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما تاکہ وہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی بن جائے۔ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جو دراصل سورہ زخرف کے مطابق قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے۔ یہ چیپٹر ہے ان 2 خالہ زاد بھائی انبیاء یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، دونوں بھائی نبی جن کی پیدائش، جن کی موت اور دوبارہ سے زندہ ہونے کے دن پر قرآن پاک میں سلامتی بھیجی گئی ہے۔ یہ وقت تھا آج سے 2100 سال پہلے کا۔ دنیا بہت بدل چکی تھی۔ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے صرف 2 سال پہلے رومنز، جو ایک پہلے سے ہی بڑی ملٹری پاور تھے، لیکن اپنی ملٹری پاور کے ساتھ ساتھ انہوں نے یونان کے علوم سے بھی بڑی عقل مندی سے فائدہ حاصل کرنا شروع کر دیا، جو انفیکٹ میڈیکل میں بہت آگے تھے۔ مثلاً عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 46 سال پہلے جولیس سیزر نے ان یونانیوں کو روم کی نیشنلٹی دینا شروع کر دی، جو فزیشنز یا سرجری کے ہنر میں ایکسپرٹ تھے۔ پھر روم کی بڑی فیملیز یا محلوں میں فزیشنز اور ڈاکٹرز یونانی ہی ہوتے تھے۔ آج ہم اس دور کو گریکو رومن پیریڈ کہتے ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام سے صرف 30 سال پہلے رومنز نے مصر بھی حاصل کر لیا، اور اس وقت ان کی لاٹری لگ گئی کیونکہ الیگزینڈریا یا اسکندریہ میں دنیا کی سب سے بڑی لائبریریز تھیں، جن میں ہزاروں میڈیکل نسخے موجود تھے۔ بلکہ رومنز تو میڈیکل کے ایکسپرٹس کو اتنے اہم لوگ سمجھتے تھے کہ رومن بادشاہ آگسٹس، کہ جس کے نام پر اگست کا مہینہ بھی ہے، اس نے تو فزیشنز کو باقاعدہ ٹیکس ہی سے مستثنیٰ کر دیا تھا۔
انفیکٹ یہی وہ وقت تھا جب ایک یونانی فزیشین ایسکلیپیاڈس نے انسانی جسم کے مولیکولر سٹرکچر پر بات کی تھی، جس سے انسپائر ہو کر ایک اور یونانی فزیشین آلس کارنیلیس نے 8 جلدوں پر میڈیکل کا پورا ایک انسائکلوپیڈیا لکھا تھا، جسے آج بھی ہم ڈی میڈیسینیا یعنی دا میڈیسن کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کتابوں میں سے 2 جلدیں تو صرف سرجری پر ہی تھیں، اور پھر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے صرف 50 سال پہلے یروشلم بھی رومنز کے انڈر آ گیا۔ اس وقت روم کا بادشاہ ہیروڈ دا گریٹ تھا، جس نے ہیکل کمپاؤنڈ کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے چاروں طرف ایک دیوار بنوا دی تھی۔ یہی وہ دیوار ہے جس کے اندر کا تمام ایریا ہمارے لیے القدس ہے۔ انفیکٹ یہودیوں کی مشہور دیوار گریاں یا دا ویسٹرن وال یا دا ویلنگ وال ہیروڈ کی بنائی ہوئی ہی اسی دیوار کا ایک حصہ تھا، اور 4 دیواری کے اندر اس کورٹ یا اس احاطے میں یونانی، رومنز اور یہودی مل کر بزنس کیا کرتے تھے، اور ان کے بزنس کا گڑھ ٹیمپل کورٹ بن چکا تھا، یعنی چٹان کے قریب مختلف شہروں سے آئے ہوئے تاجر اپنے اپنے ٹیبلز اور سٹالز لگا کر بیٹھے ہوتے تھے، جہاں وہ مختلف قسم کی کرنسی ایکسچینج کرتے، کھانے پینے کے سٹالز لگاتے، یہاں تک کہ ٹیمپل کورٹ کے اندر ہی قربانی والے جانوروں کو بھی باندھا جاتا تھا، اور بیت المقدس کے یہودی علماء یا ہائی پریسٹس یہاں وہاں گھومتے لوگوں کو بتا رہے ہوتے تھے کہ انہیں قربانی کے لیے کون سا جانور خریدنا چاہیے۔ اس صحن یا کورٹ یا احاطے پر نظر رکھنے کے لیے ہیکل کے قریب ہی رومنز نے رومن سٹائل کی ایک عمارت بنوائی، جسے دی رائل سٹوا کہتے ہیں۔ چونکہ یہ سارا علاقہ رومنز کے کنٹرول میں تھا، تو وہ اس پر فخر کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ہمارا یہ سٹوا سورج کے نیچے دنیا کی سب سے خوبصورت عمارت ہے، اور یہی وہ سٹوا تھا جہاں سے بڑے بڑے یہودی علماء بیٹھ کر اس احاطے یا کورٹ پر، جسے وہ کورٹ آف دی جینٹائلز یعنی چھوٹے موٹے شہریوں کا احاطہ کہتے تھے، سٹوا میں بیٹھ کر ہیکل میں ہونے والی تمام ایکٹیویٹی پر نظر رکھتے۔ یہ اس قدر سیکیور اور عام آدمی کے لیے ممنوع جگہ تھی کہ 1871 میں کھدائی کے دوران ایک پتھر ملا تھا، جس پر عام کورٹ سے سٹوا کی حدود میں داخل ہو جانے والے شخص کے لیے ایک وارننگ لکھی تھی کہ ہائی پریسٹ کے کورٹ میں داخل ہونے والا اپنی موت کا ذمہ دار خود ہوگا۔ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ابھی چھوٹے ہی تھے، تو یروشلم کے لوگوں نے جان لیا کہ یہ عام بچے نہیں ہیں۔ مثلاً عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم ابھی چھوٹے تھے اور بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو جیسے بچے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، اس طرح یہ بھی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری ماں نے آج تمہارے لیے کیا بنایا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام انہیں کہتے کہ اگر تم کہو تو میں بتا دوں۔ بچے کہتے کہ ہاں بتاؤ، اور عیسیٰ علیہ السلام انہیں بتا دیتے کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے فلاں چیز بنائی ہوگی، اور ایسا ہی ہوتا۔ جب وہ بچہ اپنے گھر جاتا اور کھانا مانگتا کہ ماں آپ نے فلاں چیز بنائی ہے، مجھے وہ دے دو، تو ماں پوچھتی کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو بچہ کہتا کہ مجھے عیسیٰ بن مریم نے بتایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے، لیکن اس قسم کے واقعات دیکھ کر یہودی علماء شک میں مبتلا ہو گئے، اور یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی نظریں رکھنا شروع ہو گئے، اور یہ وہ وقت تھا جب مریم علیہ السلام ان یہودیوں کی نظروں سے بچانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئی تھی۔ انفیکٹ سورہ مومنون میں ان ماں بیٹا کی اس پناہ گاہ کا بھی ذکر ہے کہ ہم نے مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو ایک بلند، صاف اور بہتے ہوئے پانی والی جگہ پر پناہ دی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے مصر سے یروشلم واپس آنے کے بعد والے واقعات اور ان کے معجزات کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں، ضروری ہے کہ میں آپ کو یروشلم کے ایک نبی اور روم کی ایک ملکہ، ایک بادشاہ اور ان کی ایک بیٹی کی بھی داستان سناؤں۔ جس ہیروڈ دی گریٹ نے ہیکل کے گرد دیوار بنوائی تھی، اب اس کا بیٹا ہیروڈ اینٹیپس روم کا بادشاہ بن چکا تھا۔ اب جو واقعات میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ نہ صرف ریکارڈڈ ہسٹری میں موجود ہیں، بلکہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے صرف 60 سال بعد 20 جلدوں پر لکھی جانے والی ایک بڑی کتاب اینٹیکویٹیز آف دی جیوز میں بھی موجود ہیں۔ اس مصنف کی کتاب جو ان واقعات کے ہوتے وقت یروشلم میں ایک نوجوان بچہ تھا۔ روم کے اس بادشاہ ہیروڈ نے اپنے بھائی کے زندہ ہوتے ہی اپنی بھابھی ہیروڈیس سے شادی کر لی تھی۔
ہیروڈیس کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام سیلوم تھا۔ اب اس لڑکی نے بھی اپنے ایک چچا سے شادی کر رکھی تھی، اور یہ سب باتیں دکھا رہی ہیں کہ اس محل میں انسیسٹ کس حد تک رائج تھا۔ اور یہ وہ باتیں تھیں جن پر یروشلم میں رہنے والے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ہیروڈ کو کہا کہ یہ شادی الیجیٹیمیٹ ہے، یہ شادی خدا کے قانون کے خلاف ہے کہ تو نے اپنے بھائی کے زندہ ہوتے ہوئے اپنی بھابھی سے شادی کر لی ہے۔ ہیروڈ کے دل میں خوف تو ضرور آیا کہ یہودی عوام یحییٰ کی بات سنتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ یہ لوگوں کو اکٹھا کر کے میرے خلاف بغاوت کروا دیں۔ اس لیے ہیروڈ نے یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کروا کر قید کروا دیا۔ لیکن ملکہ ہیروڈیس یعنی ہیروڈ کی وہ بھابھی جس سے ہیروڈ نے شادی کی تھی، اس نے یحییٰ علیہ السلام کی بات کو اتنا لائٹلی نہیں لیا کہ یحییٰ نے اس کی شادی کو اللیجیٹیمیٹ یا پھر غیر قانونی کہا ہے، اور اس غصے کو ہیروڈیس نے اپنے دل میں چھپائے رکھا۔ اب اس دوران بادشاہ ہیروڈ کی سالگرہ بھی آئی، جس پر اس کی سوتیلی بیٹی سیلوم نے رقاصہ بن کر بہت خوبصورت ڈانس کیا۔ انفیکٹ ہیروڈ کو اس کا ڈانس اس قدر پسند آیا کہ اس نے خوش ہو کر سیلوم سے پوچھا کہ اسے انعام میں کیا چاہیے۔ سیلوم نے کہا کہ وہ اپنی ماں ہیروڈیس سے پوچھ کر بتائے گی، اور ملکہ ہیروڈیس نے بلا تامل اپنی بیٹی کو کہا کہ بادشاہ کو کہو کہ مجھے چاندی کی ایک پلیٹ میں یحییٰ کا سر رکھا ہوا چاہیے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب بادشاہ ہیروڈ کو اچانک اپنی غلطی کا احساس ہوا، کیونکہ بیسیکلی وہ یحییٰ علیہ السلام سے ڈرتا بھی تھا۔ لیکن ہیروڈ ایک بادشاہ تھا، اس کے لیے اس کی انا سب سے پہلے تھی۔ اب وہ اپنی کہی ہوئی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا، لہٰذا اس نے ایگزیکیوشنر کو یحییٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیا، جس نے تھوڑی ہی دیر میں چاندی کی ایک ٹرے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر لا کر ملکہ ہیروڈیس اور سیلوم کے سامنے پیش کر دیا۔ یحییٰ علیہ السلام کے سر کو ملکہ ہیروڈیس نے اپنے یروشلم والے محل میں دفنا دیا تھا، جہاں سے پھر وہ 350 سال بعد بادشاہ کانسٹنٹین کے زمانے میں ملا تھا۔ کانسٹنٹین وہ پہلا رومن بادشاہ تھا جس نے عیسائیت قبول کر لی تھی، لہٰذا اس نے بڑے احترام اور رازدارانہ انداز میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر کو ایک نامعلوم جگہ پر دفنا دیا۔ پھر کانسٹنٹین کے بعد مزید 400 سال گزر گئے، یروشلم کو مسلمانوں نے فتح کر لیا، اور جب ایک اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک دمشق میں ایک مسجد بنوا رہا تھا تو اس مسجد کی تعمیر کے لیے کھدائی کے دوران ایک غار ملا جس کے اندر ایک صندوق رکھا ہوا تھا۔ اس صندوق کے اندر ایک انسانی سر موجود تھا، اور اس صندوق کے اوپر ایک عبارت لکھی ہوئی تھی کہ یہ سر یحییٰ بن زکریا کا ہے۔ اور تب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر کو دمشق کی اس جامع مسجد میں عزت و تکریم کے ساتھ دفنا دیا گیا، جو آج بھی وہاں موجود ہے۔ آج اس واقعے کو 2000 سال گزر چکے ہیں، لیکن ماڈرن کلچر میں ابھی بھی آپ کو اس واقعے کے ٹریسز اکثر جگہوں پر نظر آئیں گے۔ مثلا 1934 میں ایک ناول لکھا گیا تھا A Witch Shall Be Born، یعنی ایک جادوگرنی پیدا ہوگی، جس میں صدیوں پرانی ایک جادوگرنی کی کہانی ہے۔ میں آپ کے ساتھ اس کا ایک پیراگراف شیئر کرتا ہوں کہ ہر صدی میں ایک جادوگرنی آتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ وہ آدمیوں کو مسحور کر دیتی ہے، وہ دنیا کے بادشاہوں کے سامنے رقص کرتی ہے، اور اپنی خوشی کے لیے دنیا کے بہترین لوگوں کے سر کٹتے دیکھتی ہے۔ اسی طرح 18ویں صدی کے انگلینڈ میں آسکر وائلڈ نے بھی ایک ڈرامہ لکھا تھا، لیکن تب وہ دور نہیں تھا کہ انگلینڈ میں مذہبی شخصیات پر تھیٹرز میں ڈرامے دکھائے جائیں، اس لیے آسکر وائلڈ نے وہ ڈرامہ فرینچ زبان میں سیلوم نام سے لکھا۔ بلکہ آج بھی اس وقت فرانس ہی کے شہر لیون میں ایک ڈانس تھیٹر بھی ہے جس کا نام ہی انہوں نے سیلوم تھیٹر رکھا ہے، اسی لڑکی سیلوم کے نام پر جس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگ لیا تھا۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی 187 مرتبہ آیا، اور قرآن پاک میں سب سے زیادہ مینشن ہوئے لوگوں میں سے ایک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 200 سال بعد آنے والے مسلمان اسکالر محمد ابن جریر کے مطابق انجیل نازل ہوتے وقت یحییٰ علیہ السلام کے اس خالہ زاد بھائی عیسیٰ کی عمر 30 سال تھی، اور 33 سال کی عمر میں انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔
جب وہ بنی اسرائیل یا یہود کی طرف باقاعدہ ایک نبی کے طور پر آئے تو اب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھروں میں رکھے ہوئے سامان کا بتان دینے والی بات کو مذاق میں لینا شروع کر دیا، بلکہ اب تو وہ ان سے ازراہ مذاق پوچھا کرتے کہ اچھا بتاؤ فلاں نے کل رات کیا کھایا تھا اور کیا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن کھانے ہی سے متعلق سورہ مائدہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے ایک بڑے معجزے کا ذکر ہے کہ جب ان کے حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما دے؟ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس دسترخوان کی تفصیل مل جاتی ہے کہ جب سرخ رنگ کا یہ دسترخوان دو باطلوں کے درمیان سے اتر رہا تھا، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے یہ دعا پڑھ رہے تھے کہ بسم اللہ خیر الرازقین، یعنی کہ اللہ کے نام سے جو بہترین رزق دینے والا ہے، اور یہ بھی کہ اس خوان میں مچھلیاں، روٹیاں، سرکہ اور انار بھی تھے، اور اس کی انتہائی بہترین خوشبو تھی۔ عطیہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اگرچہ وہ مچھلیاں تھیں کہ جن پر نہ ہی کوئی چھلکے تھے اور نہ ہی ان کے اندر کوئی کانٹا تھا، لیکن ان میں ہر چیز کا ذائقہ تھا۔ اور سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سوائے گوشت کے اس دسترخوان پر تمام چیزیں تھیں۔ اس دسترخوان کے بارے میں اسکالرز کے ہاں اور بھی ڈیٹیلز ملتی ہیں جن کی حقیقت سوائے اللہ کی اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ بہرحال مائدہ والا یہ وہ واقعہ ہے جسے رینیسانس کے دور میں ایک اٹالین پینٹر لیونارڈو ڈا ونچی نے 1495 میں پینٹ بھی کیا تھا۔ یہ پینٹنگ اس وقت ملان اٹلی کے ایک چرچ میں ہے، اس سے شاید آپ نے دیکھا بھی ہو، یہ بڑی مشہور پینٹنگ ہے اور پوری دنیا میں اس پینٹنگ کو دی لاسٹ سپر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یروشلم میں ہیکل اور ہیکل میں بیٹھے یہودی علماء کے اس وقت کیا حالات تھے یہ میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں، کیونکہ ان کا جاننا بہت ضروری تھا۔ ٹیمپل کورٹ میں بیٹھنا، گریکس اور رومنز کے ساتھ مل کر کرنسی ایکسچینج کا کاروبار کرنا، اللہ کے گھر میں، اللہ کی مسجد میں۔ بنی اسرائیل کی طرف آخری نبی مقرر کر دیے جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس موقع پر ہیکل میں داخل ہوئے تو اس وقت ہیکل میں ایک یہودی تہوار پیساخ منایا جا رہا تھا، جسے ہر سال مصر کے فرعون کی غلامی سے چھٹکارے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ انفیکٹ یہ تہوار آج بھی منایا جاتا ہے اور اس سال اس نے 15 اپریل کو آنا ہے۔ اس تہوار پر عیسیٰ علیہ السلام کے ہیکل میں داخل ہونے کی تفصیلی ڈسکرپشن انجیل میں ملتی ہے کہ کیسے اس وقت ہیکل کا احاطہ قربانی کے جانوروں سے بھرا ہوا تھا اور یہودی وہاں بیٹھے اپنے سکے کھنکا رہے تھے، یعنی یہودی، رومنز اور یونانی کرنسی کا لین دین کر رہے تھے۔ اور تب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم نے خدا سے ایک مرتبہ پھر سے بدعہدی کی ہے اور اس کے گھر کو چوروں کے اڈے میں تبدیل کر دیا ہے۔ اور بعد میں عیسیٰ علیہ السلام نے تاجروں اور خریداروں کو ہیکل سے باہر نکل جانے کا کہا۔ اہل کتاب میں یہ واقعہ کلینزنگ آف دا ٹیمپل کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ وہ واقعہ تھا، یہ وہ وقت تھا جب یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک سنجیدہ خطرے کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا، a serious threat۔ اور سٹوا میں بیٹھے یہودیوں کے بڑے علماء، ان کی اسٹیبلشمنٹ نے عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتاری کی تیاری کرنا شروع کر دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بڑے واقعات میں سے ایک واقعہ وہ ہیں جو سورہ نساء میں بتایا گیا ہے، جہاں یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا اور پھر انہیں صلیب پر چڑھا دیا۔ لیکن قرآن پاک ہمیں اس کی صحیح ڈیٹیلز بتاتا ہے کہ ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ہی انہیں قتل کیا اور نہ ہی انہیں صلیب پر چڑھا سکے، ولیکن شبہ لہم، بلکہ یہ سارا معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ انفیکٹ یہ معاملہ یہودیوں کے لیے اتنا مشتبہ ہو گیا کہ اس وقت اس واقعے کے کم سے کم 5 ورژنز موجود ہیں کہ ہوا کیا تھا۔ اس واقعے کی ایک پیشن گوئی سورہ آل عمران میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ سے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں تجھے اپنی طرف پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں۔ لیکن اس پیشن گوئی کی نوبت ہی کیوں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لینا ہے؟ کیونکہ یہودی اگرچہ ایک مسیحا کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جب مسیحا آئے یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو انہوں نے انہیں ریجیکٹ کر دیا، حالانکہ انہوں نے پہچان لیا تھا کہ انجیل انسانی کلام نہیں ہے۔ اور ان کا یہ پہچان لینا بھی سورہ بقرہ میں ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کی کتاب آئی جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھی تو پہچان لینے کے باوجود پھر کفر کرنے لگے، حالانکہ پہلے خود اس کتاب کے ذریعے یہ کفار پر فتح چاہتے تھے۔ لیکن کیوں؟
آخر یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں ریجیکٹ کیا؟ کیونکہ ان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام میں مسیحا والی نشانیاں نہیں تھیں۔ مثلا مسیحا نے تمام بنی اسرائیل کو عرض مقدس میں جمع کرنا ہے، اور یہ کہ اس نے ایک ماں اور ایک باپ کے ہاں پیدا ہونا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ تھی۔ لیکن اس سب کے علاوہ یہودی علماء کے پاس ایک اور وجہ بھی تھی، جو شاید سب سے بڑی وجہ تھی، اور وہ وجہ تھی یروشلم کا کنٹرول، طاقت اور دولت۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہودی علماء ہیکل کے قریب بنے رومن سٹوا میں بادشاہوں کی طرح رہتے تھے۔ ان کے کورٹ میں غلطی سے بھی داخل ہو جانے والے شخص کی سزا موت تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کی اس طاقت کے لیے ایک کھلا خطرہ تھے، کیونکہ جہاں یہودی علماء کسی بھی غیر یہودی کو جینٹائل کے نام سے جانتے تھے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رحم دلی، انکساری اور محبت کی بات کرتے تھے۔ یہودی علماء جانتے تھے کہ اگر لوگوں نے عیسیٰ کو سننا شروع کر دیا اور ان کو اللہ کا نبی ماننے لگ گئے تو سب سے پہلے یہودی علماء کے ہاتھ سے اثر و رسوخ نکلے گا، پھر طاقت اور بالآخر دولت بھی نکل جائے گی۔ لہٰذا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے کوششیں شروع کر دیں، اور اس واقعے کو جس طرح سے وہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ ایک باغ میں تھے، جب ان کا ایک حواری جیوڈا رومن فوجیوں کے ساتھ وہاں پر آیا، جنہیں یہودی علماء نے عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کروانے کے لیے بھیجا تھا۔ باغ میں پہنچ کر جیوڈا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ چوما تاکہ رومن فوجیوں کے سامنے انہیں آئیڈینٹیفائی کر دے اور انہیں گرفتار کر لیں۔ اس غداری کے اسے 30 چاندی کے سکے ملنے تھے۔ گرفتاری کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے ہائی پریسٹ کی رہائش گاہ پر لے جایا گیا، جہاں ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم مسیحا ہو، اور انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ اس پر ہائی پریسٹ کا یافس نے غصے میں اپنا جبہ پھاڑ دیا اور عیسیٰ علیہ السلام پر توہین مذہب اور توہین علماء جیسے الزام لگائے، اور انہیں یروشلم کے رومن گورنر پونٹیس پلاٹے کی رہائش گاہ پر لے گئے، جہاں گورنر کے سامنے یہ الزام بھی لگایا گیا کہ یہ شخص بادشاہت کو بھی چیلنج کر رہا ہے۔ لیکن جب پلاٹے نے دیکھا کہ عیسیٰ تو گیلیلی کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ وہ علاقے ہیں کہ جو ڈائریکٹ رومن بادشاہ ہیروڈ کے زیر حکم آتا ہے، وہی بادشاہ ہیروڈ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی یحییٰ کا بھی سر قلم کروایا تھا، تو اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہیروڈ کے پاس بھجوا دیا۔ لیکن ہیروڈ کے دربار میں عیسیٰ علیہ السلام نے تقریباً کوئی لفظ نہیں بولا، اور ہیروڈ اور اس کے سپاہی عیسیٰ علیہ السلام پر ایک قیمتی جبہ ڈال کر انہیں بادشاہ سلامت کہہ کے ان کا مذاق اڑاتے رہے اور پلاٹے کے پاس واپس بھیج دیا۔ لیکن سورہ نساء میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھا لیے جانے کا واقعہ گرفتاری سے پہلے باغ ہی میں ہو گیا تھا۔ اس واقعے کے دوران ایگزیکٹلی کس وقت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درمیان سے عیسیٰ علیہ السلام کو نکال کر اپنی طرف لے گئے، اور وہ کون شخص تھا جسے رومن سپاہیوں نے عیسیٰ سمجھ کر گرفتار کر لیا، اس کے متعلق کئی روایات موجود ہیں، اور سچائی اللہ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے خالہ زاد بھائی یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ دوسرے آسمان پر ہیں، جہاں معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں بھائیوں سے ملاقات بھی ہوئی تھی، اور یہ وہ واحد نبی ہیں جنہوں نے ابھی ایک امتی کی حیثیت سے واپس آنا ہے۔ مسلم، ترمذی، مسند احمد اور ابن ماجہ چاروں میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب دجال کا خروج ہوگا تب اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول کرے گا۔ وہ دمشق کے مشرقی حصے میں ایک سفید مینار پر 2 زرد کپڑوں میں 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اس طرح اتریں گے کہ جب وہ سر جھکائیں گے تو ان کے بالوں سے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے، حالانکہ وہ گیلے نہیں ہوں گے۔ ایک اور مرتبہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں اس طرح دیکھا کہ وہ 2 آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے کعبہ کے دروازے کے قریب کھڑے، تو اس وقت بھی ان کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ یہی وہ خواب تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دجال بھی دکھایا گیا تھا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بالوں سے ٹپکتے پانی کے قطروں کی کیا اہمیت ہے؟ یا وہ 2 لوگ اور وہ 2 فرشتے جن کے کندھوں پر عیسیٰ ہاتھ رکھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی نظر آئے اور دمشق کے مینار پر بھی اتریں گے، ان دونوں کندھوں کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ البتہ دمشق کی جس مسجد کے مینار پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے
یہ وہی مسجد ہے جس کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر بھی دفن ہے، اور جسے مسجد حرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس کے بعد اسلام کی چوتھی مقدس ترین سائٹ سمجھا جاتا ہے۔